السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہند پاک مذاکرات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم، لوک سبھا میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی تقریر۔ ٹی آر ایس بھی وائی ایس آر کانگریس کی طرح انحراف کی سیاست کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، تلگو دیشم کا الزام۔ ایل بی نگر سرکل کے جی ایچ ایم سی سٹی پلانر بھانو چندر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملک پیٹ میں ملاوٹی انجن آئل کی تیاری، ایک شخص گرفتار، 4 بیرل نقلی آئل برآمد۔ اور اب تفصیل۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے وزیر خارجہ سشما سوراج کے دورے پاکستان اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے احیاء کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ لوک سبھا میں وزیر خارجہ کے دورے پاکستان پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ وہ وزیر خارجہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات بلا خلل ہوں گے؟ کیا حکومت ہند نے تیقن دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت کریں گے؟ بیرسٹر اویسی نے یہ بھی سوال کیا کہ ہندوستانی مچھیروں کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آیا حکومت ویزا کے معاملے میں رعایت برتے گی؟ Sir, this is a clumsy climb down, but I welcome it. This is a procedural breakthrough, not a substantive breakthrough. I would like to know from the Honourable Minister whether this comprehensive bilateral dialogue would be uninterruptible. Has the government given an assurance that the Prime Minister will visit Islamabad during the SARC conference? Will India get the most favoured nation status? What steps have been taken in release of fishermen, exchange of prisoners? Will the government relax the issues of visas? LOC trade, whether this old barter system would be finished? Whether you'll agree to Sir Creek because maps have been drawn? For Siachen, whether this government will be able to overrule its own army? And the last question, I want to know whether this government is really serious about Afghanistan, because Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending of trillions of dollars, we still see that the government is not in control. So whether India and Pakistan are going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made, because it is in our interest that Afghanistan remains stable, because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. تلنگانہ میں مجالس مقامی کوٹے کے تحت منعقد ہونے والے کونسل انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 مبصرین کا تقرر کیا ہے۔ نلگنڈا کے لیے ڈی ورما، کھمم کے لیے آر کے سریواستو، رنگا ریڈی کے لیے شانتا منو اور محبوب نگر کے لیے سنجے کمار کا تقرر کیا گیا ہے۔ یہ مبصرین انتخابات کے دوران انتخابی ضابطے اخلاق کے نفاذ کے علاوہ دیگر امور کی نگرانی کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیر کے دن وجے واڑہ میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے مجوزہ چنڈی یگم میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر ایراولی میں واقع اپنے فارم ہاؤس پر 23 تا 28 دسمبر کو چنڈی یگم کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سی آر وزیر فینانس ای راجندر اور رکن پارلیمنٹ بی سمن کے ہمراہ وجے واڑہ پہنچے۔ ایئرپورٹ پر آندھرا کے وزراء وائی راما کرشنڈو اور آر کشور بابو نے کے سی آر کا استقبال کیا۔ وجے واڑہ سے واپسی کے بعد وزیر اعلیٰ نے
گورنر ESL نرسمہن سے بھی ملاقات کی اور 23 تا 27 دسمبر کوراولی میں منعقد ہونے والے چنڈی یاگم میں شرکت کی گورنر کو دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ چنڈی یاگم کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی راست نگرانی کر رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے مختلف علاقوں کے غریب افراد نے ممکنہ اسکیموں میں ان کی درخواستوں کو زیر التوا رکھے جانے پر کلکٹر کے دفتر پہنچ کر نمائندگی کی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ سابق میں راجیو گروہا کلپا، رچا بنڈا اور دیگر ممکنہ اسکیموں میں درخواستیں داخل کی گئی تھیں، لیکن اب تک ان کی یکسوئی نہیں کی گئی اور اب 2 کمروں کے مکانات کی اسکیم میں بھی انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شانتی نگر، سوامی دیانند نگر، آغا پورہ، عثمان پورہ اور پٹیل نگر کے مکینوں نے بتایا کہ سابق میں داخل کی گئی اسکیموں کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نئی اسکیم کے تعلق سے بھی شبہات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی کے سلسلے میں بارہا توجہ دلانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مقامی مکینوں نے بتایا کہ جوائنٹ کلکٹر سے نمائندگی کرنے پر یہ پتہ چلا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم کے تحت ایک اسمبلی میں صرف 400 مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہزاروں خاندانوں نے مکانات کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں۔ حکومت کو پہلے ان کی درخواستوں پر توجہ دینی چاہیے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے پرانی حویلی کے اندرونی علاقوں کا دورہ کر کے مقامی افراد کے مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بعض مکانات بالائی علاقوں میں ہونے کی وجہ سے نلوں میں پانی کی رفتار کم ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بوسٹر لگا کر پانی کی رفتار میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعلقہ محکمے کو اسٹریٹ لائٹس اور دوسرے مسائل کی یکسوئی کے لیے جلد اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر بلدیہ اور آبرسانی محکموں کے عہدیدار موجود تھے۔ اندرون پرانے والی دورشوار ہاسپٹل کے لین میں پانی نہیں آنے کی شکایت کرے لوگ کمپلین کرے تھے، وہ آ کے معائنہ کیا میں، کیونکہ اوپر کے مکانات جو آخر کے ہیں وہ ذرا بالائی حصے پہ ہیں، اونچے حصے پہ ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک بوسٹر ڈال کے پانی سپلائی کرے تو ان کو مل سکتا ہے۔ واٹر ورکس کے انجینئر کو بتایا گیا ہے کہ بوسٹر کے لیے اسٹیمیٹ بنا اور اوپر ایک چھوٹی سی لینڈ ڈالنا ہے، وہ لینڈ کا بھی اسٹیمیٹ انشاءاللہ یہ کاموں کی تکمیل کر کے ان کو پانی فراہم کریں گے۔ مزار ہوٹل کے بازو ایک گلی میں بھی بہت دنوں سے شکایت تھی، وہاں کا کام تو اب چل رہا ہے، ایک 4 روز میں وہ کام کی تکمیل ہوں گی، وہاں پر بھی پانی کی سربراہی مناسب رہیں گی۔ اسٹریٹ لائٹ کی کچھ لوگ شکایت کیے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے مینٹیننس کے لیے میں ایڈیشنل کمشنر الیکٹریکل کو لیٹر لکھوں گا، انشاءاللہ وہ جلد سے جلد وہ کام کی تکمیل کرائیں گے۔ بلدی برقی آبرسانی مسائل کی شکایت جہاں سے بھی اصول ہوتی ہے ہم جا کے فوری اس کو دور کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین بلدی مسائل کی یکسوئی کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے اور سلسلہ جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شکریہ۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے کالمنی اسکیم میں چندر بابو نائیڈو کو ملزم نمبر 1 قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ خواتین کو بینک کے ذریعے قرض جات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تیلگو دیشم حکومت نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ خواتین کو قرضے فراہم کیے جائیں گے، لیکن وعدے سے حکومت کے انحراف کے باعث وہ کال منی سے قرض لینے پر مجبور ہوئے اور اب انہیں ہراسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلسی ریڈی نے کہا کہ تیلگو دیشم حکومت بے بس خواتین کے استحصال کی ذمہ دار ہے۔ تیلگو دیشم تلنگانہ کے کارگزار صدر ریونت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ TRS حکومت YSR کانگریس کی تقلید کرتے ہوئے انحراف کی سیاست کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR خود اس طرح کی سرگرمیوں میں راست طور پر ملوث ہو کر جمہوریت کا خون کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ہریش راؤ ٹاٹا برلا کے اصولوں پر چلتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر چارلز شوبراج اور داؤد ابراہیم کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ صرف اپنی سیاسی بالادستی کے لیے KCR اور ان کی افراد خاندان جمہوری اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔
YSR کانگریس پارٹی نے کال منی اسکیم کی ہائی کورٹ جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان پارتھا ساتھی نے کہا کہ ریاست میں ہلچل پیدا کرنے والے اسکیم کے معاملے میں چندرا بابو نائیڈو لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ YSR کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ متاثرہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے بجائے مافیا کے بچاؤ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے کاموں کی جلد تکمیل کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس نے میٹرو ریل بھون کے پاس دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR صرف بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کی مقررہ وقت پر عدم تکمیل سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال تک جنگی خطوط پر اقدامات کرتے ہوئے پروجیکٹ کو مکمل کیا جانا چاہیے۔ سدھیر ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے حیدرآباد کی عوام کی سہولت کے لیے میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، لیکن TRS حکومت اس سلسلے میں لاپرواہی سے کام لے رہی ہے۔ پولیس نے احتجاجیوں کی جانب سے آگے بڑھنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ مالا مہاناڈو کے کارکنوں نے گاندھی بھون کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی کارکنوں نے SC زمرہ بندی کے معاملے میں کانگریس کے موقف کے خلاف نعرہ بازی کی۔ مالا مہاناڈو کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ SC زمرہ بندی کی اگر کانگریس مدد کرے گی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ زمرہ بندی کے معاملے میں کل جماعتی وفد کو دلی لے جانے کی حمایت کرنے والی سیاسی جماعتوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ وادی ہدا میں جماعت اسلامی کے کل ہند اجلاس کا ملکی، ملی اور عالمی مسائل پر قراردادوں کی منظوری کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ اجتماع کے دوران ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش مسائل کے ساتھ ملک کی تعمیر نو میں ان کے رول پر بھی شرکاء نے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ اجلاس میں ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی غیر منصفانہ پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 4 روزہ اجلاس کا اہم موضوع ملک کی تعمیر نو اور ہم تھا۔ سیاسی جماعتوں اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ دانشوروں نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ پرانے شہر میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مجلس کی نمائندگی پر چندو لال بارادری میں سالار ملت اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پیراکی کے علاوہ جم، بیڈمنٹن، شطرنج، ٹیبل ٹینس جیسی کئی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس اسپورٹس کمپلیکس کے اوقات صبح 5:30 بجے سے 11 بجے تک اور شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں، لیکن ارباب ذمہ دار کی مناسب نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے کمپلیکس صبح 9 بجے ہی بند کر دیا جا رہا ہے اور رات میں بھی 11 بجے تک کھلا نہیں رہتا۔ حالانکہ GHMC کمشنر کی ہدایت پر یہاں اوقات کار کی تفصیلات واضح طور پر چسپاں کی گئی ہیں۔ کام کرنے والا عملہ وقت سے پہلے ہی کمپلیکس بند کر کے نکل جاتا ہے اور ان کی نگرانی کرنے والے ذمہ دار بھی مقررہ وقت تک موجود نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس کا ایک ٹیبل عرصے سے ٹوٹا پڑا ہے، جس کی مرمت کا انتظام تک نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایگزاسٹ فینز بھی کام نہیں کرتے۔ GHMC حکام کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عملے پر نظر رکھنے کے لیے بھی مستعد اور نظم و ضبط کے پابند افراد کو مقرر کرنا چاہیے۔ پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں 15 دسمبر بروز منگل صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک برقی سربراہی مسدود رہے گی، جس کی وجہ برقی کے کام بتائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں کالا پتھر، علی باغ، گلشن نگر، رحمت پورہ، بہادر پورہ، کمار واڑی، فتح دروازہ، قاضی پورہ، درگاہ دو پہاڑ شاہ ولی کے علاقے، امجد دولہ باغ، ستار باغ، فائر اسٹیشن مغل پورہ، دودھ بولی، غازی بنڈا، علی نگر، گورنمنٹ پالی ٹیکنک، ITI کالونی، SRT کالونی، رن مست پورہ، شکر گنج، عثمان باغ، موئن پورہ، سالار نگر، موچی کالونی، بارادری، پالم روڈ کے علاوہ کاماٹی پورہ شامل ہیں۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے
LB نگر سرکل کے GHMC سٹی پلانر بھانو چندر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ACB کے مطابق بھانو چندر نے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں اجازت کے لیے 25,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی، لیکن 15,000 معاملت طے پائی۔ متاثرہ شخص نے سٹی پلانر کی طرف سے رشوت طلب کیے جانے پر ACB کو اطلاع دی۔ بھانو چندر کو رشوت کی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں بھانو چندر کے دفتر اور مکان پر بھی دھاوے کیے گئے۔ امبرپیٹ کے MRO سندھیا رانی کو 28 دسمبر تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے محکمہ انسداد رشوت کو شدت سے مطلوب سندھیا رانی نے ڈرامائی انداز میں خود کو عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ سندھیا رانی کے خلاف ایک مکان کی تعمیر کے سلسلے میں 10 لاکھ روپے رشوت طلب کرنے کی شکایت کی گئی تھی اور ACB نے اس سلسلے میں رقم لیتے ہوئے سندھیا رانی کے بھائی ناگیشور راؤ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ بھائی کی گرفتاری کے فوری بعد سندھیا رانی روپوش ہو گئی تھیں۔ پیر کو امبرپیٹ MRO نے میڈیا کو بتایا کہ لینڈ مافیا ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ملک پیٹ میں ملاوٹی انجن آئل تیار کرنے والے ایک شخص کو ٹاسک فورس پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ شیوا روی نامی شخص نقلی انجن آئل کی تیاری میں ملوث تھا۔ ٹاسک فورس پولیس اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بتایا گیا ہے کہ بڑی کمپنیوں کے نام سے شیوا روی نقلی انجن آئل تیار کر رہا تھا۔ سلیم نگر میں شیوا روی کو ٹاسک فورس نے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 4 بیرل نقلی انجن آئل برآمد کیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہند پاک مذاکرات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم، لوک سبھا میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی تقریر۔ TRS بھی YSR کانگریس کی طرح انحراف کی سیاست کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، تلگو دیشم کا الزام۔ LB نگر سرکل کے GHMC سٹی پلانر بھانو چندر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اور ملک پیٹ میں ملاوٹی انجن آئل کی تیاری، ایک شخص گرفتار، 4 بیرل نقلی آئل برآمد۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔